کوئی حسین ہے بعدد حسین، اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ بعدد حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد۔ چلی ہے مانگنے حق فاطمہ رسول کے بعد۔ رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار۔ یہ کون تخت پہ بیٹھا رہا رسول کے بعد، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار۔ رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، یہ کون تخت پہ بیٹھا رہا رسول کے بعد۔ وہ جا کے شہر سے باہر پدر کو روتی رہی، وہ جا کے شہر سے باہر پدر کو روتی رہی، کسی نے گھر میں نہ رونے دیا رسول کے بعد۔ کوئی بتائے ہمیں کیوں بطول کے گھر سے، کوئی بتائے ہمیں کیوں بطول کے گھر سے، ہمیشہ رونے کی آئی صدا رسول کے بعد۔ جو چہرے آیت تطہیر کی بنے تفسیر، جو چہرے آیت تطہیر کی بنے تفسیر، انہیں عدو نے کیا بے ردا رسول کے بعد۔ ظفر نبی کے گھرانے پہ ڈھا کے ظلم و ستم، ظفر نبی کے گھرانے پہ ڈھا کے ظلم و ستم، سجائی جانے لگی کربلا رسول کے بعد، سجائی جانے لگی کربلا رسول کے بعد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام اس پروگرام کو یقیناً اپنی جناب میں مقبول فرماتے ہیں، اور خداوند متعال نے ہم پر یہ رحمت فرمائی ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کرنے والوں میں ہیں، کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے جسے خداوند متعال اپنی جناب میں بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ دیتا ہے. اور حد یہ ہے کہ کافی احادیث، روایات اور باقی ذکر اور معجزات میں یہ بات مذکور ہے کہ جہاں پر بھی آپ لوگ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے بارگاہ کے اندر ہمارا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، اور جس طریقے سے بھی انسان اپنی جان کے اندر خوش ہو سکے اہل بیت علیہم السلام کے ذکر میں، یہ عبادت شمار ہوتا ہے. آپ ذکر ہو رہا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے ہاں ذکر کرنا، سننا، پڑھنا، اس میں تقسیم کرنا، اس میں اہل بیت علیہم السلام کی خصوصی رضایت اور خوشنودی ہوتی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام اس بات سے بہت راضی ہوتے ہیں، اور خداوند متعال اس بات کا بہت بڑا اجر دیتا ہے. جس طریقے سے ملائکہ کے آنے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کا خود یعنی لنگر جسے ہم کہتے ہیں، مجلس میں جو نظر تقسیم کرتے ہیں، وہ مہیا نہ ہونے کی صورت میں معصومین علیہم السلام کا آ کے اس میں مدد کرنا، یا اگر کسی خدمت کرنے والے کا نہ ملنا، اس میں اہل بیت علیہم السلام کی خصوصی امداد، اسے آپ جانتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر چند چیزیں ہیں جس کا بہت بڑا ذکر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر آن سوچتا رہے کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں. جس طریقے سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الانسان انظر من این و فی این و الی این، اے انسان تجھے جاننا چاہیے کہ تو کہاں ہے، کہاں تک ہے، کس جگہ پر ہے، اور کہاں تیری باز گشت ہے. یعنی جس طریقے سے انسان سوچے گا اسے پتا ہوگا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میری ابتدا کہاں سے ہے. میں ایک وہ تھا جو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے مجھے کچھ بنا دیا. اس کے بعد انسان یہ بھی سوچے کہ انسان کس حال کے اندر ہے، دیکھے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اس نے صحیح سالم بدن عطا فرمایا، رزق عطا فرمایا، اس کے بارے میں شکر کرنا چاہیے. پھر کہا الی این، اور تو نے کہاں جانا ہے، دیکھ کے رہ، حساب میں رکھ. تو نے اگر تھوڑی سی بھی غفلت کی تو تیرا حساب سخت ہوگا، تجھے حساب خود ہی دینا ہے.
اس لیے معصوم علیہ السلام فرماتے امام سجاد علیہ السلام سے ہیں کہ انسان کتنا ہی مظلوم ہے کہ اپنے بارے میں خود نہیں سوچتا۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان اپنے بارے میں سوچتا کہ میں کس حال میں ہوں، کس انداز میں ہوں، کیا مجھے کرنا ہے، تو انسان کے اوپر کبھی بھی مصیبتیں آفتیں نازل نہیں ہوتی۔ پہلی یہ کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو ہوں، میرا ہر گزرنے والا دن میری عمر میں کم ہو رہا ہے اور یہ آنے والا دن مجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ اگر انسان کا مال جائے انسان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اپنی عمر کے گزرنے کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو احساس کرنا چاہیے میں نے یہ جو اپنا دن گزارا، عبادت میں گزارا، طاعت میں گزارا یا معصیت میں گزارا، میں نے حلال میں گزارا یا حرام میں گزارا۔ اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ جو ہمیں چاہیے کہ دوسری چیز جس کے بارے میں فرمایا کہ انسان کو وہ جو دوسری مصیبت ہے کہ انسان کے پاس جو روزانہ کے دن رزق آتا ہے اس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس حلال آیا تو بھی اس کا حساب دینا ہے، اگر حرام کیا اس رزق کو یا حرام طریقے سے آیا تو اس کا بھی انسان کو عذاب ہوگا۔ پہلے کا حساب ہے، دوسرے کا عذاب ہے، ہر حال میں پوچھا جائے گا۔ اب ہم اپنی ذاتی تعویلات کے تحت کہیں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے، اس کو زیادہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ تیسری مصیبت جس کے بارے میں کہا کہ ہر گزرنے والا دن انسان کے لیے موت کے قریب ہونے کا دن ہے۔ انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا دن جو گزر گیا ہے اگلے لمحے کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا جو انسان ان تین چیزوں کے بارے میں سوچ کر رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو انسان کے بارے میں مشکلات آسان ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان اپنے رب سے، اپنے اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، کہا کہ انسان کو چاہیے کہ معصوم علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اب انسان جو معلومات حاصل کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اس میں سے کافی ساری کیفیات ہیں۔ ایک تو معصومین علیہ السلام کے بارے میں معلومات ہے، ان کی ذات کے بارے میں معلومات ہے۔ ایک مرتبہ ہے انسان جو معلومات حاصل کرتا ہے اس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نہیں ہے، ان کی دیکھیں ذات کے بارے میں کافی ساری معلومات ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ مثلا اہل بیت علیہ السلام کا اخلاق، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، اہل بیت علیہ السلام کے خطبات، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گزرنے والے دنوں کا یا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کا رویہ، اس کے بارے میں بندے کو سوچنا چاہیے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی اس عطا کے بارے میں اور بھی سوچنا چاہیے جو ہم تک مرتبط ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ذات طیبہ، صفات طیبہ ہم تک جو مرتبط ہیں ان کے بارے میں بھی انسان کو سوچتے رہنا چاہیے۔ پھر کہا کہ معصوم علیہ السلام نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ ہمارے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے، یعنی فذکرونی اذکرکم کا جو ایک مصداق بنتا ہے اس کے اندر سے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوچنا، کیونکہ ان کی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر اس طریقے سے فدا ہو گئی ہے کہ ان کے بارے میں سوچنا بھی یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مرتبط ہے۔ اور یہ ذکر کا مرتبط ہونا لازم بھی ہے، کیونکہ دیکھیں جو شخص جس کے بارے میں مگن ہو جائے، جس کے بارے میں گم ہو جائے، جس کے بارے میں محو ہو جائے، جس سے مرتبط ہو جائے، انسان اسی کے بارے میں متعلق ہو جاتا ہے، اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے ایک ہے متعلق، ایک ہے متعلق۔ جو چیز تعلق رکھنے والی ہوتی ہے اسے متعلق کہا جاتا ہے، جو جس سے تعلق پکڑتی ہے، جس چیز سے تعلق پکڑا جاتا ہے اسے متعلق کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ متعلق ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام متعلق ہیں، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہمارے مرکز تعلق ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو چیز متعلق اور متعلق آپس میں ایک ساتھ ہی شمار کیے جاتے ہیں، تو جب ایک ساتھ شمار کیے جاتے ہیں، نہ کہ یہ بالکل من و ان، کبھی کبھار نسبت کی وجہ سے، کبھی کبھار اخلاق کی وجہ سے، کبھی کبھار ان کے اعمال پر یا ان کے حکم پر یا ان کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے یا ان کے مورد تائید ہونے کی وجہ سے انسان ان سے مرتبط ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی لیے کہا معصوم علیہ السلام نے جب تم ہمیں سے اپنے آپ کو منسوب کر لو اور کہو کہ تم ہمارے سے ہو، تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ نہ سوچا کرو یا نہ کیا کرو، کہا کہ تکونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، جب ہم سے متعلق ہو گئے ہو تو اب ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، یہ نہ ہو کہ ننگوار کا سبب بن جاؤ۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذات پاک اور منزہ اور طاہر ہے، اس لیے کہا کہ معصوم علیہ السلام نے جو ہمیں فرمایا بیٹیوں کے بارے میں فرمایا، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں
من आला सलासा बनातिन और सलासा खवातिन वजबत लहुल जन्ना। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स 3 बेटियों की तरबियत करता है या 3 बहनों की तरबियत करता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। कील या रसूलल्लाह व इस्नतैन, पूछने वाले ने पूछा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह जो 2 की तरबियत करे वो क्या नहीं होता, मतलब मुराद यही थी शख्स की। तो कहने लगे कि काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्नतैन, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ 2 भी। कीला या रसूलल्लाह व वाहिदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक की तरबियत कर ले, एक की खिदमत करे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाहिदा, हाँ एक भी। तो यानी मुराद ये है कि खिदमत करनी है, बहनों की खिदमत करें या आप अपने अजीज अकरबा की खिदमत करें। लिहाजा इसमें इज्जत ही इज्जत है, और इज्जत हासिल करने के लिए इंसान अहले इज्जत से मरबूत हो जाता है, इज्जत वाले काम करता है, इज्जत वाले शौक़ रखता है, इज्जत वाला किरदार इख्तियार करता है। अगर इंसान खुद नहीं समझ सकता तो यकीनन इसीलिए कहा गया कि किसी ऐसे शख्स के पास बैठिए जो आपको नसीहत करता हो, किसी ऐसी महफिल में बैठिए जो आपके लिए असर अंदाज हो, अच्छे अंदाज में, जहां पर आप पर बुरा असर होता हो वहां से दूर हो जाइए। लिहाजा इसी तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बेटी की तरबियत की है। उन्हीं के बारे में फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी फ़ज़ाइल पढ़ते हैं रसूल खुदा, यानी ऐसी बेटी, ये बात आप काफ़ी मरतबा सुन चुके होंगे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वालों ने देखा, जैसे ही आती हैं खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह पर बिठाते हैं, उनका बोसा लेते हैं, पेशानी का बोसा लेते हैं, उनको यानी अपने हाथों को चूमते हैं, उनके हाथों को चूमते हैं। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हम भी अपनी बेटियों का ऐसे ही एहतराम करें? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये एहतराम खास है, यानी मुराद यही थी, कहा गया कि अगर तुम्हारी बेटी भी फातिमा होती तो ये इसी तरह का एहतराम होता। लिहाजा हर किसी के लिए यह एहतराम नहीं है, ये खास है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जात अक़दस के लिए। इसलिए फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या फातिमा तो लो अन्ना कुल्ला नबिय्यिन बअसहुल्लाहु व कुल्ला मलकिन क़र्रबहु शफ़अहु फ़ी कुल्li मुबग़िदिन लक गासिबुन लक मा अख़रजहुल्लाहु मिनन नार अबदा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, या सैयदा, हर वो नबी जिसे अल्लाह ताला ने मबऊस किया है और हर वो मलक के मुकर्रब जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मुकर्रब बनाया है, अपना कुर्ब नसीब फरमाया है, अपनी अताएं वाफिर अंदाज में उस पर निछावर की हैं, शफ़अहु फ़ी कुल्li मुबग़िदिन लक, अगर तेरे मुबग़िद की शिफात करना चाहे अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से नजात नहीं देगा। यानी मबऊस नबी जिनके बारे में आपने सुन रखा है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, या इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये किस्सा मिलता है कि एक पादरी आता था, हाथ बुलंद करता था, बारिश आ जाती थी। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब के आए तो मैं देखता हूँ। लोग काफ़ी सारे ईसाई होने लग गए थे। जब वो आया तो मासूम अलैहिस्सलाम करीब गए, उसके हाथ से कोई चीज़ उठा ली, अब वो गिड़गिड़ाए बारिश आने में ही ना आए। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया से पूछा लोगों ने कि क्या था? फरमाया कि इसके हाथ में एक नबी के जसद अतहर की एक हड्डी आ गई थी, जिसको ये आफताब के नीचे करता था तो अल्लाह तबारक व तआला बारान नाजिल कर देता था, ना कि ये कि इसकी करामत थी ये। यानी निस्बतन अगर बात को खुलकर किया जाए तो यही बनती है कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाना चाहते हैं नबी के उज़्व तवस्सुल का सबब बनते हैं, जिनका तवस्सुल यानी इतना कारगर है कि ईसाई के हाथ में मौजज़ागर हो सकता है, वो अल्लाह के हुजूर अगर वो नबी खुद अगर शिफात करना चाहे तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मन की शिफात नहीं कर सकते। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये हद फासिल रखी है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त, एहतराम, मकाम और रुतबे के लिए। फिर इसी तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यानी मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारे में भी रोज़ाना एक जिक्र करना चाहता हूँ, इसी एतबार से मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ इसके बारे में। कहा कि एक शख्स आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास और मासूम अलैहिस्सलाम ने उसे क्या फरमाया, काला ले अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम या मंसूर इन्न हाज़ल अम्र ला यअतीकुम इल्ला बाद इयासिन वला वल्लाहि हत्ता तमय्यदू वला वल्लाहि हत्ता तुमाहिसु वला वल्लाहि हत्ता युश्का मिन युश्का व युसअद मन युसअद। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अमर फ़रज यानी कुशाइश यानी ज़हूर हुज्जत खुदा होकर रहेगा, लेकिन कब? जब तुम मायूस हो जाओगे,
یعنی مایوسی گناہ ہے، منع کیا گیا. پھر کہا کہ جب تم مایوس ہوگے اس وقت ہوگا یہ ظہور. پھر کہا کہ اس وقت آئے گا جب جدا ہو جائیں گے، جدا سازی ہو جائے گی، اچھے کی برے سے، برے کی اچھے سے جدائی ہو جائے گی. پھر کہا کہ یہ جب تصفیہ ہو جائے گی نا، ہر چیز نتیجہ صاف ہو جائے گی، پاکی، جس طرح چھلنی میں سے چھان لیا جاتا ہے اس طریقے سے چھان لیے جاؤ گے. کہا کہ جب اہل شقاوت، اہل سعادت سے جدا ہو جائیں گے اس وقت یہ ظہور برگزار ہوگا. اور جب یہ ظہور برگزار ہوگا تو اس وقت لوگ پہچان لیے جائیں گے. تو یعنی اس وقت یہ ظہور ہو کر دم لے گا. معصوم علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کافی ساری باتیں فرمائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کافی ساری باتیں فرمائیں. سیدہ کو بہت بڑا رتبہ دیا، بہت بڑا مقام دیا، سیدہ کو بہت بڑی عزت دی. اسی طریقے سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث فرمائی تھی. کیا فرمائی تھی؟ کہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرا سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام بان تکون اول اہل بیتہ لحوقا بہا ولکن الناس ما افتہموا. یعنی سیدہ علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میری بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہوگی. یعنی یہ بات سیدہ کے لیے ایک اطمینان کا سبب تھی کہ جب بھی انہیں تکلیف آتی تھی تو عبادت میں مصروف ہو جاتی تھیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سب سے پہلے مجھے ملنے والوں میں سے آپ ہوں گی. یعنی مجھ سے جو ملاقات کریں گی آپ ہوں گی. سیدہ صبح ہوتی، شام ہوتی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی، روتی رہتی تھیں. ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، بین الحرمین نے لوگوں نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے جلے ہوئے دروازے کی شبیہیں بنا رکھی ہیں. کسی نے ایک طرف شبیہ بنا رکھی ہے. حرم کی طرف سے بھی اہتمام کیا گیا ہے. کہیں پر آگ کی علامت کے طور پر بلب جلائے ہوئے ہیں سرخ رنگ کے، کہیں پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جنازے کی شبیہ بنائی گئی ہے. اور کبھی کبھار یہاں کا جس طریقے سے عراق کا رواج ہے، یہاں پر لوگ آ کے شبیہ سازی کرتے ہیں، بین الحرمین میں آ کر دروازہ بنا لیتے ہیں، آ کر ایک طرف گھر کی شبیہ بنا لیتے ہیں. اور وہ جو جریان پیش آیا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اس کا ذکر کرتے ہیں، آ کر روتے ہیں، گریا کرتے ہیں اور سیدہ زہرا کو پرسہ دیتے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا، یقین جانیے بین الحرمین میں یہ شبیہ سازی دیکھ کر انسان تحمل نہیں کر سکتا. افسوس ہے اس امت کے اوپر جس نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر یہ ظلم کیے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آئے ہیں. کافی ساری روایات ملتی ہیں، ہر مذہب کے اندر یہ روایت ملتی ہے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آ کر پہلے پکارے ہیں، کہا کہ ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے. سیدہ نے کہا ہے اس میں حسن اور حسین ہیں. سیدہ کی اہمیت، سیدہ نے کہا اگر ہوتے تو میرے سامنے یہ ذکر ہی نہ کرتے. سیدہ نے کہا اس گھر میں حسن اور حسین ہیں، کیا تم آگ لگا دو گے؟ اس کے بعد ایک جملہ جو عرب لوگ کہتے ہیں وَإِن، اگرچہ ہوں. یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ لگانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اگر ہوں تو بھی ہم آگ لگا دیں گے. سیدہ نہ جانے کس انداز میں حسرت کے حال میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی ہے. عدو کو حیا نہیں آئی کہ رسول کی بیٹی ہے. ایک عام شخص کے دروازے جس کا آپ احترام کرتے ہیں نا، اس کے دروازے پہ زور سے دستک دیتے ہوئے انسان کو غیرت آتی ہے کہ گھر پہ آیا ہوا ہوں، گھر والے موجود ہوں گے. لیکن رسول کی بیٹی دروازے کے اوپر دستک تو کیا، آ کر آگ لگا دی گئی ہے. پتہ چلا دروازہ یوں نہیں کھلے گا، آ کر آگ لگا دی گئی ہے. جب یقین ہو گیا نا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ لگانے سے دروازہ نرم پڑ گیا ہے، دروازہ جل گیا ہے، اب دھکا مارا جا سکتا ہے، کھولا جا سکتا ہے. دروازے کے اوپر ایک لعین نے آگے بڑھ کے ایسی لات ماری ہے کہ اس کے بعد ایک چیخ سنائی دی ہے. وہ چیخ جو سنائی دی ہے آواز تھی سیدہ کی. کہا یا فضہ تو خذینی، اے فضہ مجھے آ کر پکڑ لو،
میں پوچھتا ہوں سیدہ آپ نے امیرُ المومنین کو کیوں آواز نہیں دی؟ آپ نے خیبر کشا کو کیوں آواز نہیں دی؟ کیونکہ قانون ہے قریبی کو مشکل کے وقت پکارا جاتا ہے۔ تو میں ذکر کروں گا امیر المومنین علیہ السلام کی اس مصیبت کا، جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے، پردہ کرنے لگے، تو فرمایا اے علی میرے بعد تیرے دروازے پر بلند آواز سے بولا جائے گا۔ امیر المومنین پکارے یا رسول اللہ تحمل کروں گا۔ کہا اے علی تیرے دروازے پر آ کر آگ لگائی جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ برداشت کر لوں گا۔ کہا اے علی سب برداشت کرنا ہے تمہیں، وصیت کرتا ہوں قرآن جمع کیے بغیر باہر نہیں نکلنا۔ کہا یا رسول اللہ میں قربان ہونے کے لیے ہی خلق ہوا ہوں آپ پر، یا رسول اللہ برداشت کر لوں گا۔ کہا اے علی تیرے دروازے پر آگ لگا کر دروازے کو گرا دیا جائے گا۔ مولا امیر المومنین کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ برداشت کر لوں گا۔ پھر کہا اے علی تیرے دروازے گرائے جانے پر تیرا محسن شہید ہو جائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کہا برداشت کر لو گے؟ کہا یا رسول اللہ اگر اس وقت میں برداشت کر لوں گا، لیکن یا رسول اللہ سیدہ سے کہہ دیجئے گا مجھے اس مشکل وقت میں آواز نہ دے، کیونکہ میں امام ہوں، میں مشکل کشا ہوں۔ اگر سیدہ نے اس مشکل گھڑی میں مجھے آواز دی تو کوئی بھی مجھے نہیں روک سکے گا۔ یا رسول اللہ سیدہ کو کہہ دیجئے گا اس وقت میں مجھے آواز نہ دے لے، ورنہ میں جواب اور بدلہ لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اسی وجہ سے سیدہ نے امیر المومنین کو آواز نہیں دی، بلکہ پکاری یا فضہ تو خذینی، اے فضہ کہ مجھے پکڑ لے۔ تاریخ لکھتی ہے دروازہ گرایا جو گیا ہے نا، دروازہ گرائے جانے کے بعد دروازہ تو جل رہا تھا، کوئی پانی تو ساتھ لے کر آئے نہیں تھے، نہ یہ کربلا میں پانی لے کر آئے تھے، نہ زہرا کے دروازے پر پانی لے کر آئے تھے، ہر جگہ پر یہ آگ لے کر آئے تھے۔ آگ ایسی آگ تھی، جناب شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، کہتے ہیں آگ جلتی رہی، دروازہ سیدہ زہرا کے اوپر تھا، آگ جلتی رہی اور سیدہ دروازے تلے تھی۔ ایک مرتبہ ایک شکی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے چھوٹا سا ظلم نہیں کیا، ایک نے بڑھ کے تلوار کا ایسا دستہ مارا جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیوں پر مرتے دم تک نشان رہ گیا۔ سیدہ زہرا ایک ظلم نہیں تھا، اسی تلوار کے دستے کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ سیدہ کہتی تھی میں اپنے محسن کا خون معاف نہیں کروں گی، مجھ پر جو یہ ظلم کیے ہیں میں ان کی شکایت رسول خدا سے جا کر کروں گی۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد میری امت نے مجھ پر رحم نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے دروازے پر آگ لگا دی۔ آپ تو فرماتے تھے اگر کسی کی محبت کو دیکھنا ہو تو اولاد سے محبت سے پہچانیے۔ یا رسول اللہ اس امت نے مجھ پر ظلم کیا ہے، دیکھ لیجئے اس امت نے رحم نہیں کیا، آگ لگائی، میرا محسن مارا گیا۔ ایک مرتبہ لکھنے والے لکھتے ہیں سیدہ رضا کو چہرے پر رکھتی تھی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ سیدہ رضا چہرے پر کیوں رکھتی تھی؟ اس وقت میرے مولا بلند آواز سے روئے، بہت بلند آواز سے روئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا میں نے تو سوال کیا تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تو نے سوال ہی ایسا کیا ہے، مولا کیا ہوا تھا؟ کہا شکی نے آگے بڑھ کے ایسا تماچا مارا تھا میری ماں کے چہرے پر نشان رہ گیا تھا تاکہ علی نہ دیکھ لیں، اس لیے علی سے چھپانے کے لیے رضا کو چہرے پر رکھتی تھی۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔